الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل الخلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و حاضرین، آج 3 محرم الحرام ہے۔ میں آج شان امام حسن اور شان امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس پر سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و علیہم السلام کا ذکر پاک کریں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک رکھنے کی طرف بات کو لے کے جائیں گے۔ اس پر حدیث نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نامی اسم گرامی حمزہ رکھا گیا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نامی اسم گرامی ان کے چچا کے نام پر جعفر رکھا گیا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ مجھے ان کے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔ حدیث نمبر 2 دیکھیے، اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و علیہ الصلاۃ والسلام کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر رکھے ہیں۔ اس پر حدیث نمبر 3 دیکھیے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں امام حسن بن علی کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھ دیا، اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی تو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حسین اس حسن سے زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام سے اخذ کر کے ان کا نام حسین رکھ دیا۔ یہ تھے ان کے نامی اسم گرامی دونوں شہزادوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے۔ اب دیکھیے نمبر 2 پر میں یہ بیان کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کمال تطہیر کی شان عظیم سے نواز دیا ہے۔ اس پر حدیث سنیے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت باہر تشریف لائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حسن ابن علی علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں لے لیا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں، آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں رکھ لیا، اور پھر فرمایا، اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، تم کو کمال درجہ کی طہارت سے نواز دے۔ اس پر حدیث نمبر 2 دیکھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبردار یہ مسجد کسی حائضہ عورت کے لیے حلال نہیں سوائے رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ان برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ کسی کے لیے مسجد نبوی میں آنا جائز نہیں، سو تم آگاہ ہو جاؤ، میں نے تمہیں نام بتا دیے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ آگے دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر ان دونوں سے محبت کرنا واجب ہے، یعنی فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنا واجب ہوگی اس کے لیے۔ اس پر حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ اس پر حدیث نمبر 2 دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی حسن اور حسین کے متعلق فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من احبانی فلا یحب ہذینی، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر ان دونوں سے محبت کرنا واجب ٹھہرایا گیا ہے۔ اور دیکھیے اگلی چیز، جس نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے حسنین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی جو امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وہ شخص محبت کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی۔ اس کو ابن ماجہ میں بھی روایت کیا گیا، اس کو احمد بن حنبل میں بھی روایت کیا گیا، اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا۔ اس پر حدیث نمبر 2 دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ ہی سے محبت کی۔ آگے دیکھیے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من احب الحسنینی والحسنی علیہ الصلوۃ والسلام فقد احب اللہ، کہ جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر حدیث دیکھیے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے
امام حسن اور امام حسین سے محبت کر لینا نبی پاک سے محبت کر لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے تو اس نے اللہ سے محبت وہ کرتا ہے، اور جس نے اللہ سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس پر حدیث دیکھیے، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہی میرے ٹھکانے پر ہوگا۔ یعنی جہاں جس نے ان کے ساتھ محبت کی، امام حسن امام حسین اور ان کی والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے ہی ٹھکانے پر میرے ساتھ ہوگا۔ اس پر حدیث دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ، حسن، حسین اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے، ہمارا کھانا ہمارا پینا بھی اکٹھا ہوگا، حالانکہ لوگ حساب و کتاب کے بعد جدا جدا کر دیے جائیں گے، مگر مجھے فاطمہ، علی، حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کوئی بھی جدا کر سکے گا نہیں۔ آگے دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس پر دیکھیے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسنین کریمین علیہم السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس پر حدیث نمبر 2 دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین علیہم السلام کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور دیکھیے آگے یہ تھی حسنین کریمین سے محبت جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اب دیکھیے کہ جس نے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس پر حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین میرے 2 شہزادوں سے بغض رکھا، اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ یعنی کہ جس نے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں شہزادوں حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جس نے حسنین علیہ السلام سے بغض رکھا وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ان سے عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھے، جو ان کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ اب دیکھیے اس پر حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو پہلو میں اٹھائے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک پتھر کی ہانڈی تھی جس میں حسن علیہ السلام کے لیے گرم سالن تھا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب اسے حضور علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھا تو آپ نے پوچھا ابو الحسن علی کہاں ہے؟
تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی پاک گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین سلام اللہ علیہا نے بیٹھ کر کھانا تناول فرمانے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ سرکار نے مجھے نہ بلایا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ آپ نے میری موجودگی میں کبھی غیر موجودگی میں کبھی کھانا کھایا ہو اور مجھے نہ بلایا ہو۔ پھر جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو ان سب کو اپنے کپڑے میں لے لیا اور فرمایا، اے اللہ، جو ان سے عداوت رکھے تو بھی ان سے عداوت رکھ، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ اور فرمایا کہ جس نے حسن و حسین علیہم السلام سے جنگ کی، اس سے حضور علیہ السلام نے اعلان جنگ کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر حدیث دیکھیے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس سے تم لڑو گے اس سے بھی میری لڑائی ہوگی، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میری صلح ہو جائے گی۔ اس پر حدیث نمبر 2 دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جو تم سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جس کی لڑائی ہوگی، اس کی بھی حضور علیہ السلام اس کے ساتھ بھی لڑیں گے۔ اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابی و امی انتما، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا، حسن و حسین گم ہو گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ دن خوب نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ راوی کہتا ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ لے لیا اور میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور ایک اژدہا اپنی دم پر کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تیزی سے بھاگے اور وہ اژدہا حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر سکڑ گیا، پھر گھس کر پتھروں میں چھپ گیا۔ پھر آپ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو پونجا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، تم اللہ کے ہاں کتنی عزت والے ہو۔ اس پر حدیث نمبر 2 سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز ادا کروا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حسن و حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع بھی کیا، آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان پر تو میرے ماں باپ قربان ہیں۔ اب دیکھیے کہ حسنین کریمین کے رونے سے حضور علیہ السلام بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے پایا، روتے ہوئے سنا۔ آپ کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کا رونا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے؟ اور آگے فرمایا
کہ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کی خاطر اپنے ممبر شریف سے نیچے اتر جاتے تھے۔ اس پر حدیث ہے، حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسنین کریمین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا اور ممبر شریف سے میں نیچے اتر آیا۔ اب دیکھیے کہ حسنین کریمین علیہ السلام حضور اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک بھی چوستے تھے، اور آگے فرمایا کہ حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے شکم مبارک پر بھی کھیلا کرتے تھے۔ اس پر حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ وہ دونوں میرے پھول ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن اور امام حسین میرے جنت کے دو پھول ہیں۔ تو جس نے ان سے محبت کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اور وہ اللہ کے ہاں بھی مقبوض ہو گیا۔ ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسنین کریمین اور پنجتن پاک علیہم السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔